اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، لیسن نمبر 16B گرامر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ جی آپ نے گوگل کوئز کیا؟ جی آپ کا رہتا ہے، آپ کو آ جائے گا دوبارہ آپ کا گوگل کوئز، کر لیں آپ کا سر۔ پچھلا جو ہے وہ ہو گیا ہے، اب 16 چل رہا ہے، 15 14 12 اور 13 ہو گیا آپ کا لیسن نمبر 12 13۔ تو ذرا کوشش کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ اصل میں یہ شیطان ہی ہے، کہتا ہے یار ہو جائے گا ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگوں کا جو ہے نا، بڑی مشکل سے نفس کو مار کے ہم لوگ، آپ لوگوں کی نہیں میری بھی بات ہے، بڑی مشکل سے نفس کو مار کے دین کی طرف آتے ہیں، اور پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ کون سا ایسا کمزور لمحہ ہے جہاں میں توڑوں انہیں، تو وہ کہتا ہے چلو یار اس کے اوپر نا ڈھیل دیتے ہیں، کر لیں گے۔ یہ نہیں، میں انکار نہیں، کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا یار میں کرنا ہی نہیں، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے۔ ٹالتا رہتا ہے شیطان، ٹلواتا رہتا ہے انسان سے، انسان کے نہیں ہوتا، اندر ایک دل میں ہوتی ہے چنگاری بھی کہ یار کر لینا چاہیے، اچھے لوگوں میں اللہ کی شامل ہو جاؤں گا، یہ ہے وہ موٹیویشن ہوتی ہے، مگر شیطان جو ہے وہ ساتھ ساتھ ٹلواتا ہے۔ تو اس چیز سے ہم ساروں کو چاہیے، میں بھی QC2 کر رہا ہوں، میری بھی کمیاں کوتاہیاں، میں بھی یہی اسی چیز کا شکار ہوں، میری بھی رہتی ہیں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں، مگر ہمیں چاہیے، ساروں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ کام کرنے میں ہماری آسانی فرما اور وقت پہ ہمارا یہ کام ہو جائے، تو دعا کر کے آمین۔ تو باقی ڈی پہ تو پھر انشاءاللہ ہم سارے ہیں ہی ہیں، کوئی بھی نہیں ABC نہیں، تو ڈی پہ سارے متفق۔ اب یہ نہ ہونا کہ لیسن نمبر 20 آ جائے ہمارا ڈی نہ ختم ہو، ایسا نہیں ہے، ہمیں انشاءاللہ A پہ آ جانا چاہیے اب تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے۔ C تو بالکل ہے ہی نہیں نا ہمارے لیے۔ تو جی گرامر پڑھیں گے، گرامر کے اندر ہم فعل امر و نہیں پڑھیں گے، اس کے اندر ہم سیٹ نمبر 2 پڑھیں گے، جو ہے نصارہ کا، ہم نے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ PPI ذرا ہاتھ فارغ کر لیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ اب ایک بندہ کو کروا دیں جی، کون کروائے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر۔ اب سب انشاءاللہ سب مل کر کریں گے PPI۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں میجر، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ جو کسی چیز کا نام ہو اور اس میں صفت پائی جائے، جیسے مکہ نام ہے اور صفت میں مومن، کافر، صالح کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور اس اسم کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جس میں الف لام لگا ہو یا تنوین لگی ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، اور اگر اس کی جمع کو پہچان کرنی ہو کہ یہ کس کی جمع ہے یہ، تو واو نون اور یا نون سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مذکر اسم کی جمع ہے، اور الف تا سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مؤنث کی جمع ہے، اسم کی جمع ہے، مؤنث اسم کی جمع ہے۔ فعل وہ جس میں کوئی کام کیا جائے یا وقت اور زمانہ بھی پایا جائے، جیسے فتح وہ کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے پرانے زمانے، وہ کھولتا ہے پرانا زمانہ۔ یا ملون، یا ملون وہ سب جانتے ہیں اور جانیں گے، زمانہ پایا جا رہا ہے نا، عام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی، وہ جاننا ایک عمل ہے، اور ابھی جان بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی جانیں گے، تو زمانے کے ساتھ وقت بھی لازمی ہونا چاہیے، تب وہ فعل بنتا ہے عربی گرامر کے اندر۔ اور حرف کی چھوٹی سی ایک ہے کہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے، اور جو اسم اور فعل کو ملا ہے وہ بھی لنکیج جو کرتا ہے، لا، لیے، با، فی، من، ان، یہ سارے اس کے لیے جو ہیں وہ حرف ہوتے ہیں۔ آگے فعل آ گیا۔ فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا، مطلب گزرے ہوئے زمانہ کے لیے، فعل مضارع وہ جو ابھی تک نہیں ہوا، مطلب ابھی ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا کسی کو، جسے ہم امپیریٹیو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ امر اور نہیں، اس سبق کے اندر ہم لوگ اس سبق میں ہم نے ثلاثے کے ذریعے فعل امر اور نہیں سیکھا تھا، مطلب تین والا سیکھا ہے ہم نے فعل امر، کیونکہ ہم نے جتنے اس میں پڑھے ہیں QC1 کے اندر فعل سارے 3 سے مل کے بنے، فا، عین لام، فاعلہ والا،
جتنے آپ دیکھیں گے کوئی بھی 4 حرفوں والا ہمارے پاس ابھی نہیں آیا، وہ QC2 میں آئیں گے، QC3 میں آئیں گے، ابھی 3 والے ہی ہیں، کیونکہ قرآن میں عموماً 3 والے ہی زیادہ، جو چیز زیادہ آئی ہے نا قرآن میں وہ پہلے کرائی گئی، اسی لیے پہلے کورس میں ہی ہم 50% سیکھ جاتے ہیں۔ جو قرآن میں زیادہ مرتبہ ہیں وہ پہلے رکھے گئے ہیں، پہلے کیٹیگری، پھر جو کم ہے وہ QC2 میں، پھر اور کم ہے QC3 میں، آخر پہ جب QC5 آتا ہے وہ جو بالکل 1-2 بار قرآن میں آئے ہیں، کہیں آئے ہیں 1 آدھی بار، وہ چیز پھر وہ آخر پہ رکھی گئی۔ اس طرح کیٹیگری کیا ہے، یہ سارا ان کو جاتا ہے جنہوں نے بنایا، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جنہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا، سارا کورس بنایا، ان کو ثواب ہے اس چیز کا۔ تو امر یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کی حکم دینا یا درخواست کرنا، اور نہیں کسی چیز سے روکنا، یا حکم دے کر روکنا یا درخواست کر کے روکنا۔ حکم کے لیے وہی بات ہے کہ بڑا ہے تو چھوٹے کو کہے گا، حکم دے گا، اگر چھوٹا ہے تو وہ بڑے سے گزارش کرے گا، درخواست کرے گا۔ امر میں بھی یہی ہے، حکم دینے کے لیے بھی یہی ہے اور روکنے کے لیے بھی یہی ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا تھا۔ یہ فعلہ کا ٹیبل ہے، ماضی، مضارع اور فعل امر، یہ 3 ہیں۔ یہ کوئی جلدی سے کروا دے، کون کروائے گا جی؟ اب کیونکہ یہ کر چکے ہیں، یہ آپ کروا دیں سر۔ آپ کو اگلے جو اشارے ہیں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیچے فعل ماضی ہے، فالو، فالتو، فالتم، فالنا جی، ہیا فعلت، ایک انگلی سے ہیا فعلت جی۔ آگے مضارع آ گیا اوپر، یفلو، یفلونا، تفلو، افلو، تفلونا، نفلو اوپر ہے سر۔ یہ مضارع ہے، مضارع کے جتنے ہیں اپنے لیے وہ اوپر ہیں، جو ماضی ہے اس کے سارے سینے پہ ہیں یہ چیز۔ اور آگے یہ والا ذرا کریں گے، ایک انگلی سے حکم دینا ہے تو اوپر سے نیچے کو جائے گی انگلی، ایک انگلی سے دینے کے لیے ایک بندے کو حکم دے رہے ہیں جو حاضر ہے تو وہ ہوگا افعل، افعل، افعلو، 4 انگلیوں سے افعلو۔ اور روکنے کے لیے جیسے چوکے کا اشارہ نہیں ہوتا، ایک انگلی سے روکیں گے تو ہوگا لا تفعل، مت کر، ایک بندے کو روکا جا رہا ہے۔ اور اگر زیادہ کو روک رہا ہے تو لا تفعلو، جیسے چوکا۔ ذرا اب آپ کروا دیں، افعل، افعل، لو نہیں، افعل، افعلو، ایک لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، اندر سے باہر کی طرف جانا ہے، باہر سے اندر نہیں۔ لا تفعل، ذرا کریں گے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو جی، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ اور ان کے جواب جو ہیں، اگر میں کسی کو کہتا افعل، آپ کو کہتا ہوں کر یا کریں، مطلب اگر بڑے ہیں تو آپ کو کر، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ ابھی کی بات زمانہ ابھی کا پایا جائے گا کیونکہ آمنے سامنے حاضر میں بات، آپ کہیں گے افعل، میں کرتا ہوں۔ ابھی ہے آیا نہیں ہے، وہ آگے آ جائے۔ فاتحہ کا کوئی کروا دے، فتح کا مطلب ہے کھولنا، فتح، فتح، فتحتا، فتحت، فتحتم، فتحنا، ہی فتحت، یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، ہی تفتح، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتح۔ یہ ہاتھ سیدھا رکھنا ہے اس طرح، ایک انگلی کے لیے ایسے اور 4 کے لیے ایسے، یہ ایسے نہیں کرنا۔ یہ ذرا دیکھ لیں، نئے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہیں ایشو، ایسا مسئلہ نہیں، سکھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ افتح، کھول، افتح، کھولو، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کھولو۔ اب کسی چیز کو کھولنے سے روکنا ہے، لا تفتح، مت کھول، لا تفتح، مت کھولو۔ پچھلے اسباق کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ ضربا لکم مثلا کا جواب ترجمہ کیجیے۔ ضربا کا کیا مطلب پڑھا ہم نے؟ ضربا کے 2 معنی پڑھے ہیں ہم نے، کیا کیا پڑھے ہیں؟ ایک ضربا مارنا اور مثال بیان کرنا بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا کہاں آنا ہے؟ وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لا کا مطلب کیا پڑھا ہے؟ لیے، کم آپ سب کے لیے، ضرب لکم مثلا مطلب مثال کی بات آ گئی، تو یہ مارنے والا نہیں ہوگا، بیان کرو تم ان سب، ضرب بیان کرو، لکم آپ سب کے لیے، مثلا مثال بیان کرو ان سب کے لیے مثال۔
تو اس کا کون سا ہوگا؟ ڈی. ان سب کے لیے بیان کی تمہارے لیے مثال. ان سب، ان نے، اس نے، اچھا ضربہ ہے نا، اس ضربہ اس نے مارا، یہ پڑھتے نا. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے ضربہ اس نے بیان کیا، ضربہ اس نے مثال بیان کی. کیونکہ جب یہ ہوتا ہے ہم نے جملہ سیدھا کرنا ہوتا ہے. عربی کے مطابق وہ جملہ سیدھا ہے، اردو کے مطابق وہ ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہے، ہم اسے سیدھا کر کے کریں گے. اس نے مثال بیان کی لکم، تم سب کے لیے، تم سب کے لیے. حل علیتم، علمتم، علیمہ کا ٹیبل میں آ رہا ہے. یہ علیمہ کا کیا مطلب ہے؟ جانا، جانا اس نے. علمتم یہ ماضی ہے، علیمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، یہی نہیں ہے اوپر؟ علمتم. حل کیا، علمتم تم سب نے جانا. وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ یہ تو بلکہ اس کا اردو کرنی ہے. حل کیا، کیا تم سب نے جانا. ماذا خلقو، ماذا، ما کیا، ذا یہ. ماذا کا مطلب کیا نہیں پڑھا ہم نے؟ خلقو، خلقا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. ماذا خلقو ان سب نے کیا پیدا کیا. آج کے سبق یہ ہمارا سانچہ ہے جس میں ہم فرق بیان کرتے ہیں کہ یہ سانچہ اس سے مختلف کیوں ہے، یہ اس سے کیوں ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں جو سانچے ہیں ان میں پہلے تین میں سب پہ زبر ہے اوپر، تو فرق ان کے مزاروں میں آ گیا. کہیں پہ جا کے پیش آ گئی، کہیں زیر آ گئی، کہیں پہ زبر ہی رہی. اور جو یہ تھا چوتھا سانچہ اس میں شروع میں فرق تھا، زیر تھی، مگر جب وہ مضارع میں گیا اور امر میں گیا تو وہ سیم جو فعل پہلا جو تھا نا سانچہ اس جیسا ہو گیا مضارع اور امر میں، مگر وہ ماضی میں تبدیل تھا تو وہ اس لیے الگ سانچے میں آ گیا. یہ سانچے مختلف بنائے گے. اب ہم نے اسی فرق سے اب ہم آج یہ کریں گے ناصرہ والا. اس میں اب جب ہم بنائیں گے اس کا امر تو وہ اس میں پیش آئے گی. جیسے کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا تو زبر آئی تھی، افتح، زبر ہے نا تا کے اوپر، درمیان والے پہ زبر ہے. مگر جب ہم لوگ بنائیں گے اس کا ماضی، اس کا ناصرہ کا امر تو اس میں پیش آ جائے گی. جیسے اس کے مضارع پہ آئی تھی ینصرو، وہ کرتا ہے، یہ کرے گا، تو اس طرح ہی ہو جائے گا انصر، کر، یہ ابھی آ جائے گی انصر. ناصرہ کا مطلب تھا مدد، مدد کرنا، تو انصر کا ہوگا مدد کر. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ایک جلدی سے کروا دے کوئی. زبردست. ناصرہ کا ٹیبل نیچے سے، نصروز 4، نصرتا، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ہی نصرت، ینصرو، ینصرون، انصرو، زبردست، ننصرو، 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 ہی تنصرو، انصرو، انصر، انصر ہے، اس کے حرکت نہیں ہے آخر والے پہ. دیکھا تھا نا یہ کیسے بنتا ہے، آخری کی حرکت ختم کر دینی ہے اور یا بھی ختم کر دینی. یہ اصل میں بنا ہے اس سے، ینصرو سے ہم نے بنایا ہے اس کو، کیونکہ مضارع کے اندر یہ حال میں چل رہی ہے بات تو اسی سے بنایا گیا یہ انصر. یا کاٹ دینی ہے اور جو آخری ہوگی اس کی بھی حرکت اڑا دینی ہے. حرکت کا مطلب یہ زبر زیر جو ہے اس پہ ختم. تو جب ہم نے یہ ہٹائی تو اس کے اوپر آگے ساکن تھا تو ہمیں پھر الف لگانا پڑا پیش کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہے اس میں پیش ہر طرف پیش چل رہی تھی تو ہم نے الف لگایا پیش کے ساتھ، وہ ہو گیا انصر. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. انصر میں نے کہا مدد کر، جو سامنے بیٹھے وہ کہے گا انصر. انصر مضارع میں ہم نے کہاں پڑھا ہے، میں مدد کرتا ہوں. دیکھتے ہیں نا جلدی سے. نصرہ، ینصرو، ینصرون،
تنصرو انصرو، انصرو مطلب میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. میں کہتا ہوں انصر مدد کر، وہ کہتے ہیں انصرو میں مدد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں انصرو مدد کرو آپ سب، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آپ سب کہتے ہیں ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہ انصرو زیادہ نہ ہو جائے تو زیاد والا آپ کو پتہ ہے کہ اگر پیش ہوگی تو زیاد کرنے والا ہے، اگر زبر ہے تو آپ زیادگی کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ آمنے سامنے کہ نا انصر زیادن، میں آپ کو کہہ رہا ہوں انصر زیادن، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مدد کرو زید کی. اگر یہاں ہو انصر زیدن تو زید کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ مدد کرے آپ کی، یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ آگے سے کہہ رہے ہیں انصر زیدن میں مدد کرتا ہوں زید کی. ایک ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا سوفا، اس کا مطلب تھا جلد. سوفا کا مطلب کہیں بھی ہم لفظ شروع سے پہلے لگا دیں سوفا، سوفا انصر اس کا مطلب ہے سوفا انصر زیدن، اس کا مطلب ہے جلد جلد میں مدد کرتا ہوں جلد زیدن زید کی. اور اگر میں بالکل سین لگا دوں سانصرو، سوفا لکھنے کا وقت بھی نہیں ہے، سین لگا دیا اور اس کے ساتھ ملا دیا سانصرو زیدن، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا میں بہت جلد مدد کرتا ہوں زید. اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں سوفا لکھ سکوں، اتنی جلدی میں نے مدد کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ چیز تھوڑی نئی ہے. تو فا انصر نا، فا کا مطلب کیا ہے بس، انصر مدد فرما، نا میری مدد کر یا مدد فرما. فرما کے لیے اس لیے آگے کسی بڑے سے گزارش کی جا رہی ہے نا، چھوٹا ہوگا تو اسے کہا نہیں جائے گا آگے میری مدد کر. کوئی بڑا ہوگا تو اس کو کہا گیا ذرا، اللہ سے کہہ رہے ہیں بیسیکلی یہ اللہ کے لیے، بس مدد فرما میری. اللہ یہ جو ہے نا جو پروٹوکول لگتا ہے فرما اور یہ چیزیں یہ اللہ کے لیے لگتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے لیے جتنا پروٹوکول دیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی ذات ہے. ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اس نے ہم پہ اتنے زیادہ نعمتیں نازل کی ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ ہم اس کو بڑے طریقے سے بڑے پیار سے بلایا جائے. پس مدد فرما میری، ہماری نا ہے نا، اگر یہ ہوتا ہے یا تو پھر ہوتی میری. انصر نا پس مدد فرما ہماری. انصر دین کا، انصر کا مطلب کیا ہے انصر مدد کر، دین کا دین کا تیرے، اس کا مطلب یہ حکم دینے والا کہہ رہا ہے مدد کر اپنے دین کی. وہی نا دین کا کام کر یا مدد کر دین کی. تو اس کا کیا ہوگا انصر کی جگہ کیا ہو جائے گا انصر دینا کا، دینی دینا کا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں جی مدد کرو اپنے دین کی، آپ کیا کہیں گے مدد کرتا ہوں اپنے دین کی. اپنے دین کی کہیں گے نا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا دین، تو آپ کہیں گے انصر میں مدد کرتا ہوں دینی اپنے دین کی. اب آگے آ گیا ذاکرہ. ذاکرہ کا مطلب تو ذکر کیا، اس سے ذاکرہ سے ہوا یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا ذکر کرے، اس سے ہو گیا اذکر، اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جلدی سے کوئی کروا دے اسے. اذکر اذکر اذکرو، لا تذکر لا تذکرو. زبردست. سر آپ ذرا یہ ذاکرہ کا ٹیبل ریوائز کروانا اسپیڈوں میں. ذاکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکر نیچے نیچے ماضی چل رہا ہے، ذکرتو ذکرتو ذکرتم ذکرنا ہیا ذکرت، یذکرو یذکرونا، تذکرو اذکرو، تذکرونا نذکرو، ہیا تذکرو. اذکر آگے بھی آگے، اذکر اذکرو، لا تذکر لا تذکرو. اب اس کو سمجھنے کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ اس کے اشارے تو آپ کو سمجھ آ گئے ہیں. یہ تو سمپل ہے نا، کر کرو مت کر مت کرو. ان کے جو ہمارے اوپر نیچے اشارے ہو رہے ہیں ان کو سیکھنے کا یہی ہے. ماضی وہ جو گزر گیا، پرانی بات ہے نا، پچھلی بات ہے، ذرا نیچے پچھلی بات ہے. جو بھی خبر ہوتی ہے پچھلی جو اخبار ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور جو نیا اخبار آتا ہے وہ اوپر رہتا ہے. تو جو پچھلی باتیں ہیں وہ نیچے ہیں، اور جو اب ہو رہی ہے بات وہ اوپر ہے. اس سے یاد رکھیں گے نا تو یاد رہے گا. جو نچلے جتنے اشارے ہیں وہ نیچے ہی رہیں گے. ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے تو سینے پہ آ جائے گا، اور جو اوپر مظاہرے کی ابھی کی باتیں چل رہی ہیں وہ ساری ماتھے پہ آئیں گی.
میرے لیے آئیں گی تو میرے چار، ہم سب کے لیے آئیں گی تو چار. یہ چیز اس سے ذرا ذہن میں رکھیں اور پریکٹس کریں اس چیز کی، ورنہ بھول جائیں گے، اشارے گڑبڑ ہوتے رہیں گے. اب وہ کہتا ہے اسکر، وہ کہتا ہے اسکر، میں کہتا ہوں اسکر ذکر کرو، ذکر کر، تو وہ کہتا ہے اسکر میں ذکر کرتا ہوں. تو اب آگے میں کہتا ہوں جی اسکرو اللہ، ذکر کرو اللہ کا. آپ سب کیا کہتے ہیں؟ نذکر اللہ، ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا. تو اس سے میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کوئی اچھا حکم ہو، اس سے اچھا حکم کوئی نہیں اور اس سے اچھی اطاعت کوئی نہیں کہ کوئی آگے سے کہے نذکر اللہ، ہاں میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا، کیونکہ وہی ساری چیزیں چلانے والا وہی ہے، اسی نے بلایا ہے، اسی کی ساری ترتیبیں ہیں اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے. وَاذْكُرُوا، وا اور اذکرو، اذکرو کا مطلب یاد کر بھی ہوتا ہے، ذکر کر یا یاد کر، اور یاد کر. اگر یہ ہوتا ہے وَاذْكُرُوا تو ہوتا ہے یہ یاد کرو، یہ ہے وَاذْكُر اور یاد کر. اذکروا، اذکر اللہ، اب یہ اذکر اللہ ہے، اذکر اللہ نہیں ہے، اذکر اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی بتانے پہلے اس کا مطلب بتائیں. اذکر اللہ، اذکر اللہ یاد کرو اللہ کی. تو آگے سے ہم جواب کیا دیں گے؟ اب سوفا آ گیا مطلب جلد، سوفا نذکر اللہ، ہم بہت جلد اللہ کو یاد کرتے ہیں یا بہت جلد اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہی ہماری عادت بھی ہونی چاہیے عام دنوں میں کہ جب اللہ بلائے اپنے پاس حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہم بھی کہیں سوفا جلد، بلکہ سا ہو کہ بہت جلد ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ جو اعلان کر رہا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، تو ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم فلاح لینے کے لیے بہت جلد آ رہے ہیں. سوفا یا سا کا مطلب ہے بہت جلد. تو ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے اور یہ تو بالکل ہونا چاہیے. جب کوئی کہے کہ ذکر کرو اللہ کا تم سب، تو ہم کہیں بہت جلد ذکر کرتے ہیں اللہ کا. ہم اذکروا ربا کا، اسکر ہے ذکر کر، ربا کا اپنے رب کا. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوفا تو ہو جائے گا جلد کے لیے، اس کو تو چھوڑ دیں. سوفا تو سب کے ساتھ لگا ہے، اس کا مطلب ہے جلد. اذکر ربی، میں کہہ رہا ہوں ذکر کرو اپنے رب کا. آپ کہیں گے ذکر بہت جلد ذکر کرتا ہوں میں اپنے رب کا، اپنے کا آ جائے گا نا، آپ کی طرف جو اشارہ وہ اپنی طرف آ جاتا ہے، کا ہے نا، کا واپس آ جاتا ہے یی میں میری طرف. اذکرونی، اذکر ذکر کر یا یاد کر، کرو ہے نا، نی مجھے، تو وہ یاد کرو مجھے. یہاں پہ ایک آیت بھی ہے میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے تم بھول گئے میرا ذکر کرنا، تو وہ اس کے آگے لا یا کچھ اس طرح لگا ہوتا ہے اذکرونی، تم ذکر کرنا بھول گئے میرا یا مجھے بھول گئے تم. اللہ گلہ کرتے ہیں قرآن میں کہیں پہ. تو یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ کہاں پہ گلہ کر رہے ہیں، کہاں حکم ہو رہا ہے، اور کہاں پہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کام کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کیا اگر تم نے انکار کے لیے لا تذکر یا کچھ یا لا عمل آ جائے، لا تعمل آ جائے کہ نہیں کیا تم نے اگر یہ عمل تو تم جہنم میں گرا دیے جاؤ گے. ہمیں کیسے پتہ؟ انہی چیزوں سے پتہ چلے گا نا. یہ حکم دے رہا ہے، کہیں گزارش کر رہے ہیں، ہم یہ چیزیں سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن میں کہاں پہ اللہ کا کون سی طرح کا موڈ ہے، اللہ کس وقت کس طرح کے موڈ میں بات کر رہے ہیں. ہاں جی، اوبد، یہ ہوم ورک ہے، ذرا جلدی اوبدو، لا تعبدو. اور یہ ہو گیا عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. تو وہ کہتے ہیں سعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں، بہت جلد میں عبادت کرتا ہوں. عبد اللہ کہ عبادت کرو تم سب. تو وہ کہتے ہیں نعبد اللہ، ہم بہت جلد عبادت کرتے ہیں اللہ کی. عبدو کا ترجمہ عبادت کرو. سعبدو ہے نا، سعبد ہوتا تو اس کا مطلب ہے ایک بندے کو کہہ رہے ہیں عبادت کرو. ترجمہ کیجئے مت عبادت کرو، مت عبادت کرو. لا تعبدو، عبدو ربا کا، عبدو عبادت کرو ربا کا اپنے رب کی. تو زیادہ کے لیے ہے نا، ہم کہیں گے نعبدو ربنا، نعبدو عبادت کرتے ہیں ہم ربنا اپنے رب کی. خلقہ کا آگے آخری ہے یہ. اخلقو
لا تخلق لا تخلق اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلق. یہ وہی ہے خالقہ کا ٹیبل، یہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. اس کو سارے کو آپ نے ہوم ورک کا مطلب ہوتا ہے ریوائز کرنا ہوتا ہے، گھر سے پڑھا کریں اس کو. اور چونکہ خالقہ جو ہے پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، کوئی اور چیز انسان پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، تو ہم اس کے زیادہ تر جو ہیں امر و نہیں کریں گے کہ ہم کسی کو حکم نہیں دے سکتے کہ اخلق پیدا کر، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو اس کے وہ نہیں ہے بتائے ہوئے یہاں پہ کہ وہ بنا کے نہیں دکھائے گئے. اخلقو 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 ہے، یہ کیا اخلقو ہے، اخلقو نہیں ہے، زبر ہے اوپر. یہ کہاں پہ پڑا ہے؟ یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو کیا ہے؟ میں پیدا کرتا ہوں. نقطہ تعلیم بڑا اچھا سا ہے. یہ بتائیں، سوال ہے جی آپ کے لیے، یہ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ ہے کیا؟ پہلے یہ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان لکھا ہے، انہ نہیں لکھا. یہی غلطی ہم کرتے ہیں. ان کا کیا معنی ہے جی؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا. ہم نے اسے پڑھا کہاں سے تھا؟ نہیں، یہ ان وہ والا نہیں ہے، ان اللہ نہیں ہے، ان ہے یہ انشاءاللہ، وہ دوسرا ان ہے. یہی فرق پڑتا ہے جب ہم لوگ مثال کو بھول جاتے ہیں. ہم نے اسے یاد ہی رکھنا. یہ ان جو ہے ہم نے پڑھا کہاں ہے جی؟ انشاءاللہ سے. مثال یاد رہے گی تو معنی فوراً یاد. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے. اگر ہمیں مثال یاد ہوگی تو ہمیں معنی یاد فوراً آ جائے گا، ورنہ ان کا مطلب ہم ڈھونڈتے رہیں گے اگر تھا، بے شک تھا، کیا تھا. اس لیے ہم نے مثال کو ہمیشہ یاد رکھنا. یہی چیز آج ہمارا یہ نقطہ تعلیم ہے. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو یہی ہے کہ آپ مثال کو یاد رکھیں گے تو اس کے فائدے یہ کہ آپ بھول گئے اگر کوئی ورڈ کا معنی تو پھر آپ مثال سے جلدی یاد کر پائیں گے، اور مثال سے یاد کیا ہوا لفظ زیادہ دیر تک یاد رہے گا. مثال کو ہمیشہ یاد رکھیں اسی لیے. اور اگر آپ کو لفظ یاد ہو جائے تو پھر آپ اس کی جو مثال ہے تو بے شک پھر بھول پرماننٹ یاد ہو گیا نا آپ کو. جیسے آپ کو مطلب یاد ہو گیا واہ کا مطلب کیا ہے؟ اور. تو اب آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وللہ، اور اللہ کے لیے، یہ چیز یاد کرنے کے لیے ضرورت. لام کا مطلب آپ کو یاد ہو گیا ہے لیے، تو یہ آپ کو الحمدللہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو یاد نہ ہو تو اس کا ریفرنس یاد رکھنا پڑے گا جب تک کہ وہ پکا یاد نہ ہو. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور اس کی مثالیں جب وہی بات آ گئی جب آپ کو معنی یاد ہو جائے تو آپ کو مثال کو یاد رکھنا ضروری نہیں. تو یاد رکھنی یہ وہی ہے مثال جلد یاد، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد ہوں گے بھی جلدی، اور جلدی یاد بھی آ جائیں گے بات. اور الفاظ کے معنی دوسروں کے ساتھ ملیں گے بھی نہیں. جیسے اب آپ لوگ کہہ رہے تھے ان اللہ مع الصابرین، وہ انہ ہے، یہ ان ہے. ان اور انہ میں بڑا فرق ہے. زبر زیر کا فرق سے ہے نا کہ ایک نقطے نے بنا دیا ہمیں محرم سے مجرم. یہی فرق پڑتا ہے دین کے اندر بھی. اگر ہم زبر زیر کا فرق لیں، ایک جگہ بے شک ہے اور ایک جگہ اگر ہے. اگر اور بے شک میں ایک چیز کا شک لگائی جا رہی ہے اگر، اور ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کنفرم، تو فرق تو ہے نا. اور اگر آپ یہ ملا دیں گے تو پھر یہی ہمارا جو ہے نا غلط قرآن پڑھنے کی وجہ بنتی ہے. ہم لوگ غور نہیں کرتے، زبر زیر سے اس طرح فرق پڑتا ہے. تو الحمدللہ سبق یاد رکھیں گے. سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو ہم لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے سیکھ رہے ہیں. آج بھی صرف 8 سیکھی ہیں ہم نے، جو قرآن میں 38,500 ٹائمز آئے ہیں قرآن. تو ایک بہت بڑی ویلیو آپ کو یاد ہوگی. صرف تقریباً 200 الفاظ کر لیں، اگر 6 الفاظ اور آ گئے 200 الفاظ قرآن کے سیکھے ہیں آپ نے صرف، جو قرآن میں 38,000 مرتبہ آئے ہیں. یہ تھوڑے نہیں ہوتے، 38,500 میں. تو اب آپ یہ 200 الفاظ ہیں نا، آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے کرائے گے. ان کو ذرا یاد رکھیں. آپ یہ یاد رہیں گے تو یہ 38,000 آپ کو یاد رہیں گے. یہ 200 اڑ گئے تو یہ 38,500 بھی اڑ گئے. پھر آپ کو یہ ایک بھی نہیں میں سے سمجھ آئے گا. یہ اس کے ملتے رہیں گے پھر آپس میں آپ کے. وہی ان اور ان والا کام ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ. اس لیے اس کی پریکٹس جتنی کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ آسانی سے ہوگا. 7 ہوم ورک ہیں، 2 دیکھ کر ایک زبانی. کتاب سے پڑھیں، ورک بک سے، MP3 ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں، اور اپنے ساتھی کے ساتھ کورس کی باتیں کریں. آپ میرے ساتھ کریں، آپ کے ابو ہیں ان سے کرتے رہا کریں اس کو ڈسکس. مختلف صورتوں کا آپ تلاوت کریں. سب سے اہم اس سلائیڈ میں یہی چیز لکھی ہے کہ آپ منتخب ہیں.
اللہ نے آپ کا اس قرآن کلاس کے لیے انتخاب کیا ہے تو اس کو نظر انداز بالکل مت کریں، آخر تک رہیں، اچھے نمبر لیں تاکہ اللہ کی بہترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں، اور اللہ سے بھیک مانگتے رہیں کہ یا اللہ میں قرآن کا کام سیکھ رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما، مجھے شیطان اڑا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، میرے سمیت ہم ساروں کو اللہ بچائے اور اس میں مدد فرمائے ہماری، آمین۔ یہ پاکٹ بک ہے، اس کا استعمال کریں، اسی میں آپ کے وہ 194 ورڈ جو ہے نا پاکٹ بک میں سارے موجود ہیں، اگر آپ پہلے سے لے کے 16ویں پیج تک گنیں گے نا 16ویں سبق تک تو آپ کو 194 پورے ورڈ ملیں گے جو قرآن میں 38,500 مرتبہ ہیں، تو ذرا اس کی بھی پریکٹس کرتے رہیں۔ ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، جو آپ نے سیکھا ہے یا آج جو آپ نے امر کے سیکھے کوئی مشکل تھے، یا آپ نے سورۃ کافرون سیکھی ہے کوئی مشکل تھی؟ نہیں۔ یہ سکھانی آگے کوئی مشکل ہے؟ نہیں۔ یہ چیز اگر ہم آپ کو دے دیں تو کون سی مشکل ہے؟ یہ پڑھ کے سنا کے سمجھانا ہی ہے صرف، تو یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ کسی کو جا کے تھوڑا تھوڑا اس میں سے تھوڑا بہت بتائیں گھر جا کے، اور اگر آپ پرماننٹ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی ٹریننگ بھی موجود ہے، آپ وہ کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں بہترین لوگوں کی فہرست میں۔ اور 16B کا یہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، اس میں وہی ہیں اشارے ہیں حکم کے، یہ نصرہ کا ہے، یہ ذکرہ کا ہے، یہ عبدہ کا ہے، اور یہ خلقہ کا ہے، اس میں سارے اشارے ہم نے وہ والے کرنے ہیں، کر، ذکر کر، مدد کر، مت کر، کرو نہ کرو، یہ وہ چیز۔ اس میں عربی کا اردو ترجمہ اور اردو کا عربی ترجمہ، اس میں عربی کے جواب وہ جو ہم نے ابھی یوں گے نا اعبد اللہ، اعبد اللہ، تو وہ کہتا ہے اعبد اللہ، یہ ایسے ہی اعبد اللہ لکھا ہوگا کہ عبادت کرو اللہ کی، تو آپ اس کا جواب دیں گے اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی۔ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔